پرائم منسٹر صاحب نے جو مینار پاکستان کا واقعہ ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے کیا کہا، دکھائیے گا جی۔ یہ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا، شرم آئی، تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی۔ تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی، جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے، اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں، انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں۔ پرائم منسٹر صاحب کی بعض ایشوز کے اوپر جو تعریف ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی بجائے الجھا زیادہ دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل ہیں، لیکن جن عالموں کے پاس وہ تعلیمات ہیں کیا وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہیں؟ راول پنڈی میں ایک عالم کو ہی پکڑا گیا، ایک مدرسے کے استاد کو پکڑا گیا جس نے طالبہ سے زیادتی کی۔ وہ لوگوں کو سارا دن وہی درس دیتا ہوگا جس کو پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ہم تک پہنچے۔ وہ ضروری ہے پہنچنا، وہ ہمارا بنیاد ہے، دین ہے میرا۔ وہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان احادیث کے ذریعے ہم نے دین کو سمجھا، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ لیکن اس کو اس کے ساتھ مشروط کر کے مت دیکھیے۔ لاہور میں ایک استاد پکڑا گیا تھا جو بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، پھر بعد میں آ گیا کہ نہیں ڈی این اے میچ نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی ایک مدرسے کا ہی استاد تھا، باریش شخص تھا جس کی ہمارے معاشرے میں عزت ہی بہت زیادہ ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب، موبائل فون، مدرسے کا استاد یا دینی تعلیمات کی کمی، وہاں خرابی نہیں ہے۔ ہم جب اس آدمی کو یہ اجازت دیتے ہیں نا کہ تجھے یہ اجازت ہے کر لے، تو بچ جائے گا، پھر اس کو خوف نہ ہو کہ سزا ملے گی، تو پھر وہ اس جرم پہ ارتکاب کر دیتا ہے۔ اگر یہ بات یقینی ہو کہ اس کو سزا ملے گی، پورا یقین ہو کہ یہ بندہ جیل میں جائے گا، یہ ٹانگا جائے گا، بچے گا ہی نہیں اس جرم کے بعد، تو وہ کبھی خوف کے مارے یہ جرم نہیں کرے گا۔ آپ خواتین کو باندھ کے کسی پنجرے میں تو نہیں ڈال سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے سامنے، میں اپنے مہمانوں کے سامنے بھی رکھوں گا۔ طاولہ طارق صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ بیلنس چاہیے ہمیں، دینی تعلیمات سے دوری میں ہماری زندگی نہیں ہے، آخرت بھی نہیں ہے۔ موبائل فون، اس میں مسائل بھی ہیں لیکن بہت سارے مسئلوں کا حل بھی ہے۔ لیکن یہ خواتین، بچیاں، 4 سال کی بچی، 50 سال 60 سال کی عورت، یا وہ قبر میں دبائی ہوئی کوئی خاتون جو ہے وہ بھی نہیں بچتی، تو کیا کریں اس کا؟ مالک صاحب، اس ملک میں جانوروں کو کوئی نہیں بخشتا، تو اس میں موبائل فون کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ وہ بات کریں تعلیمات کی، تو کرمنل جسٹس سسٹم بھی تھا، سزا جزا کا نظام بھی تھا، کہ یعنی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو قرار واقعی سزا ملتی تھی ملزم کو۔ یہ نہیں کہتے تھے، ایک وہ روایت ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گا۔ خاتون ایک دفعہ ایک صبح فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی، ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا، اگلے دن ہی ملزم کو سزا ملی جو مجرم تھا اس کا۔ یہ نہیں کہا کہ تم صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد نہ آنا، یا تم گھر سے باہر کیوں نکلی۔ ہم تعلیمات بھی تو دیکھیں نا پھر، اور کرمنل جسٹس سسٹم بھی دیکھیں۔ ہم کبھی یہ نہیں مانیں گے کہ ہم نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے 6 آئی جی تبدیل کیے کیونکہ ہمارے ایم پی ایس کا پریشر تھا کہ جی ایس ایچ او میری مرضی دا، ڈی ایس پی میری مرضی دا، تھانے میری مرضی دے، تھانے ٹھیکے تھے۔ یہ ہم نہیں مانیں گے، یہ کوئی نہیں مانے گا۔ آج بھی جو آئی جی لگایا ہوا ہے، اس کی کریڈیبلٹی پہ، اس کے فائنینشیل ایشوز کے اوپر بڑا ڈاؤٹ ہے، اس کا ماضی داغدار ہے۔ عمر شیخ سی سی پی او لگایا، اس نے کہا جی وہ عورت رات کو کس کو ملنے جا رہی تھی موٹر وے پر۔ ملک صاحب، میں دل دکھی ہے، وہ شفقت محمود صاحب نے فروری 2020 میں اس سڑک کے ٹوٹے کا افتتاح کیا تھا۔ جب آپ افتتاح کرتے ہیں تو آپ اس کی انفورسمنٹ دیتے ہیں یا موٹر وے پولیس کو، یا رنگ روڈ پولیس کو، یا پٹرولنگ پولیس کو، یا پنجاب پولیس کو۔ آپ یقین مانیں کسی پولیس کی وہ انفورسمنٹ نہیں تھی۔ وہ کیوں ریپ کا انسیڈنٹ ہوا اس خاتون کے ساتھ؟ کیونکہ کسی بندے نے اس گورنمنٹ میں، کسی وزیر نے وہ فائل موو نہیں کی، اس نے یہ زحمت نہیں کی کہ یہ افتتاح ہو رہا ہے تو میں یہ زحمت کر لوں کہ یہاں پہ پولیس کی انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ ہاں نہیں، ہم وکٹم بلیمنگ کے شوقین ہیں۔ ہم کبھی کہیں گے مرد روبوٹ نہیں ہے، اس کے احساسات اجاگر ہو جاتے ہیں عورت کو دیکھ کے، اس کو کنٹرول نہیں رہتا۔ دین میں کیا حکم ہے؟ دین میں حکم ہے لوور یور گیز، مرد کو کہا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ جہاں عورت کو پردے کا حکم ہے سورہ نور میں، اس سے ایک آیت پہلے مرد کو کہا گیا۔ مرد کا جو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہے، اس کا عورت کے پردے کے حکم سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ہے۔ وہ اس سے پہلے وہ آدمی کو حکم، آدمی کو پہلے کہا ہے، اور آدمی کو علیحدہ کہا ہے۔ جب آپ نے بزدار جیسا وزیر اعلیٰ لگانا ہو سیاسی مصلحتوں کے تحت، جب آپ نے آئی جی
تھانے دار وزیر اعظم صاحب نے تو آج بڑی تعریف کی ہے۔ آر پی اوز اپنے تبدیل کرنے ہوں میں آپ کو سیاسی statement مقاصد سناتا کے لیے، اور جہاں پہ ڈر خوف نہ ہو، پتہ ہو کہ بزدار بیٹھا ہے، اس مینار پاکستان کے سیف سٹی ہم نے لگایا، ہمیں کریڈٹ نہ دیں، ہمیں آپ نہیں کو ایک چاہیے، statement وہ سناتا ہوں۔ کیمرے تک خراب ہیں۔ عثمان اب کی وزیر اعظم نے آج بہت تعریف کی، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں عثمان بزدار نے کتنا اچھا کام کیا، دکھائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، آپ نے وہ کام کیے جو کہ پنجاب میں کیا پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں کر رہا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی پنجاب تباہ ہو گیا، پنجاب میں بربادی آ گئی، اور وہ اس کی وجہ یہ کہ اچھے کاموں میں آپ اپنا نام سامنے لانا ہی نہیں چاہتے، آپ چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں اور لوگ تنقید کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ آپ کو یعنی پچھلی جو حکومت تھی وہ اتنا سا کام کرتی تھی، اتنی پروجیکشن تھی، آپ اتنا کام کرتے ہیں، آپ کی اتنی سی پروجیکشن ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ بزدار صاحب بہت کثرت نفسی سے کام لیتے ہیں، وہ تو سامنے آنا ہی نہیں چاہتے، وہ آپ کیا کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔